میں میرے تمام عزیزوں کو میری طرف سے سلام۔ آج میں بات کرتا ہوں کہ ان دکھیارے لوگوں کے لیے جو طرح طرح کی دکھوں اور آزمائشوں میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، اپنی غلطیوں کو دیکھتے نہیں، اور ایسی زندگی دکھیاری زندگی گزارتے ہیں۔ تو بات کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کائنات کے خالق مالک کو مانتے ہیں اور اس کے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح جو کہ زندہ ہے اور عبدالآباد تک ہے، اور جو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کے باوجود ہم اتنے دکھی کیوں اور ہماری زندگیوں میں اتنے تکلیف اور ہر چیز کے محتاج کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، چونکہ اس نے ہمیں ہر چیز دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس نے ساتھ میں کہا کہ جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں اس طرح زندگی گزاریں، جس طرح رسولوں نے کہا، جس طرح بائبل مقدس کہتی ہے بائبل کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کیونکہ ہم شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں۔ ہر بندے کو دیکھے جو دکھی ہے، کسی نہ کسی مشکل میں ہے، تو اس کے اندر اس کو پہچاننا چاہیے کہ میں ایسے کون سے کام کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہے اور زیادہ آزمائشوں میں پڑتا ہے، کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں اپنی بری خواہشوں کی وجہ سے۔ جو بھی آپ خواہش رکھتے ہو اس کے متعلق آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو چیز آپ اچھے طریقے سے اور اچھی جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے وہ مانگیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے تم جو بھی میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ کیونکہ آپ جب یہ بات کرتے ہو اے ہمارے باپ، کہ جب مانگتے ہو کہ کیا کہتے ہو کہ تیری مرضی پوری ہو، میری مرضی نہیں، بلکہ جیسے آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے اور زمین پر بھی، کیونکہ زمین پر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی کہے نا یہ کام غلط کر رہے ہو، تو ہم اسے کہیں گے کہ نہیں، تو کون ہوتا ہے؟ میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی مرضی ہے، لیکن مرضی نہیں، مرضی اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کر کے مختلف مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہمارا وہاں سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو رسولوں نے ہمیں یا یسوع مسیح نے ہمیں یا موسیٰ کی شریعت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور اس دکھیاری زندگی سے ہم جو ہے باہر نکلیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں تمہارے دل کے اور دستک دیتا ہوں، اور تم دروازہ کھولو تو میں اندر آؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کیونکہ اگر ہمارا دل پاک صاف ہے تو وہ اندر آئے گا، لیکن اگر ہمارا دل ہی گندا ہے، غلاظت سے بھرا ہے، دوسروں کے لیے برائی، حسد اور کسی کی کامیابی جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لوگ جو زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر دکھی ہیں تو دعا کریں، کیونکہ یعقوب رسول میں ہم پڑھے تو یعقوب کے خط میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ غم میں ہو یا آزمائش میں ہو تو دعا کریں، اگر خوش ہو تو حمد و ثنا کریں، کیونکہ ہمیں جب چیز ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں، اور شکر گزاری نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہم پھر واپس وہی اسی راستے پر چلے جاتے ہیں جس راستے پر ہم نے پہلے تھے، اور شیطانی راستے، کیونکہ شیطان نے تو کسی انسان کو اس دنیا میں رہنے نہیں دینا، اور وہی تباہ کرتا ہے انسانی زندگیوں کو، اور اپنے راستے انسانوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی جیے، اپنے طریقے بتاتا ہے۔ لیکن آپ نے بائبل کے طریقے، اس میں جو طریقے بتائے ہیں اس طرح زندگی گزارے تو آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن آپ کہتے ہیں آپ کو کرنا یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ دراصل ہم کہتے ہیں کہ شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے قانون بہت مشکل ہیں، لیکن یہ بات دراصل ہماری سوچ ادھر تک رہتی ہے جب تک ہم کوشش نہیں کرتے۔ ایک دفعہ کہہ کر دیکھیں، خدا سے دعا کریں کہ مجھے اپنے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ شریعت آپ کو اتنی آسان لگے گی اور آپ کسی برائی کی طرف آپ نفرت کریں گے گناہ سے۔ میں حقیقت گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ اب جس حال میں ہو تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ بندے کو جو آتی ہوتی ہیں وہ آتے نہیں مٹ سکتی، لیکن اس خالق سے مانگے، اس مسیح سے مانگے تو آپ ہر چیز دنیا میں ہی دے گا۔ اور جو بھی بری آتے ہیں اور آپ کو شریعت پر چلنا مشکل لگتا ہے، تو جب آپ ان سے مدد مانگیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا، آپ کو گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ذرا غور و فکر کرنا اور اس غم بھری زندگی سے نکلو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مسیح ہی ہے جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھا لیے۔ اب ہمیں دکھ اٹھانا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے تو دکھ دے دیں گے آپ کو، لیکن ان دکھ تو ہم نے سہنے ہیں، لیکن مسیح کی خاطر، تاکہ ہم ایک طاقتور اور ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ خدا کا سر فخر سے بلند کریں اور کہیں کہ ہم واقعی اس کے حقیقی
بندے یا بیٹے ہیں اور اس کے بچے ہیں خدا کے، وہ بچوں کی طرح پیار کرتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل پڑھے تو ادھر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ابھی وہ زندگی تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو اسی زندگی کو بھی ایک اچھی اور خوشحال زندگی بنائیں اور اس پر غور و فکر کریں، جناب بائبل کو پڑھیں تو مطلب سوچیں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔